اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم ان کے متعلق سوال کرو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے تمہاری اس حرکت کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت حوصلے والا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں سے مخاطب ہے، 41ویں آیت مبارکہ ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم میں اس سے قبل ہمیں یہود و نصارہ کے متعلق بتایا کہ وہ اپنے انبیاء سے بار بار سوالات کرتے تھے، اور ان سوالات کی وجہ سے وہ اسی کام میں پھنستے چلے گئے، ایک عمومی حکم کو ایک خاص طرف لے گئے، جس کی وجہ سے بعض حلال چیزیں حرام ہو گئیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کو اس بات سے آگاہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کائنات کی ہر چیز کے متعلق علم رکھتے ہیں، جو پیدا ہوئی اس کے متعلق، جس نے پیدا ہونا ہے ابھی اس کے متعلق، اور جو گزر چکی اس کے متعلق۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ میرے پیارو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے کہ جس نے ایسا سوال کیا کہ جس کی وجہ سے ایک حلال چیز حرام کر دی گئی۔ اسی طرح میرے پیارو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے۔ ایک شخص نے فوراً ہی سوال کیا کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے درخور اعتنا نہ جانا۔ اس نے پھر کیا، پھر کیا، 3 بار سوال کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت ہاں کہہ دیتا تو حج تم پر ہر سال فرض ہو جاتا۔ میرے پیارو، یہ نزول قرآن کا زمانہ تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں جو بھی آپ سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو جواب نکلے گا وہ تو وہی ہوگا، اور پھر اس وحی کا پورا کرنا تم پر واجب ہو جائے گا۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بات سمجھائی، جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی موجود ہے، تو آپ ایسے سوال نہ کریں جس کی وجہ سے امت کو تنگی محسوس ہو، تکلیف میں پڑے، حلال چیزوں کے بارے میں، حرام چیزوں کے بارے میں، اور دیگر امور کے بارے میں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانیاں فرمائی ہیں۔ آپ وہ بات پوچھ کر اپنے آپ کو کیوں اس تنگ دائرے میں لے آتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے سوالات پوچھیں
अब अगरचे वो ज़माना नहीं है कि वो आसमान से नाज़िल होकर हम पर फ़र्ज़ हो जाएगी, लेकिन ऐसे सवालात न पूछें कि जिसकी वजह से जो पेश ही नहीं आए या पेश आने का उनका इंदिया ही नहीं है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसने ज़िना के मुतल्लिक़ सवाल पूछा कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को खुद अपनी आँखों से देख ले तो फिर वो क्या करे, क्या वो गवाह तलाश करे या क्या करे? आप अलैहिस्सलाम ने ऐसे सवाल करने से मना किया, लेकिन जब बार बार वो ज़िद करता रहा तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे इस आज़माइश में डाल दिया। मेरे प्यारो, ऐसे तमाम सवालात जिनका हमारे अमल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ख़याली हैं, फ़िक्री हैं और ऐसे हैं कि जिनके आने का, वजूद में आने का इम्कान भी नहीं है, ऐसे सवालात पूछने का क्या फ़ायदा? हमेशा ऐसे सवालात करने चाहिए जो हमारे आमाल को जानदार बनाने वाले हों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत मुबारका से हमें वो कुछ समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं। आमीन, आमीन, आमीन।